بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 5 سورۃ البقرہ آیات 116 117 صفحہ 17 اشارہ سی یعنی 17C ہے اس لیسن کا نام۔ ہم پڑھ رہے ہیں 17واں پیج، رائٹ۔ شروع ہوئی تھی سورۃ البقرہ سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا کی، اس کے بعد بقرہ ہدایت کے بارے میں بات جو ہے سے اس نے شروع کیا۔ ہدایت متقین کو ملے گی، کافرین کو نہیں، منافقین کو نہیں۔ اس کے بعد قرآن کی دعوت پیش کی گئی اور پھر آدم علیہ السلام کی بات کی گئی، جس میں جو پہلے انسان تھے جن کو ہدایت دی گئی۔ 6 صفحے سے 17ویں صفحے تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، اور ہم 17ویں صفحے میں ہیں۔ تو ہم لیتے ہیں اس وقت اشارات 17ویں صفحے کے۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ تو اس کا مختصر اشارہ ہوں گے، یہود ظالم، عیسائی بے علم۔ یہود ظالم، عیسائی بے علم، ہر ایک الگ الگ ٹاپک ہے لیکن ہم صرف ایک ایک لفظ یاد کر رہے ہیں۔ علم۔ تو ہم تعارف لیتے ہیں تیسرے اشارے کا۔ عیسائی کیا مطلب ہے؟ یہاں عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، یہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بنیاد اور دلیل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل دعوے کی نفی فرما رہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اسباق کیا ہیں اس میں؟ نمبر 1، نصارہ یہ بات کہہ کر بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ دوسرا، اللہ بہت ہی طاقت و قدرت والا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے، یعنی ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ علم۔ اس میں نئے الفاظ ہیں 1 2 1، لیکن اوسطاً آپ دیکھیں گے کہ وہ لفظ میں سطر میں ایک نیا لفظ ہے۔ تو ہم پہلے لیتے ہیں لفظی و فقری ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اور انہوں نے کہا بنا لی ہے اللہ نے اولاد، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا لی ہے اللہ نے، بنا لیا ہے اللہ نے، ولدن، اولاد۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمین میں ہیں، کل، سب، لہو، اسی کے لیے، قانتون، عاجزی کرنے والے ہیں۔ علم۔ اور انہوں نے کہا بنا لی ہے اللہ نے اولاد، یا بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا۔ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نصارہ کے بعض گروپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ دوسرے ایسے بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یعنی گود لیا ہے، اڈاپٹ کر لیا ہے۔ یہ دونوں ہی گروپ غلط ہیں۔ وہ پاک ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ قانتون یعنی عاجزی کے ساتھ فرما برداری کرنے والے۔ تمام کی تمام مخلوقات اللہ کے ماتحت ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ جب شرک کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحانہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں، نقائص اور غلطیوں سے پاک ہے۔ ہم انسانوں کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ ہم تھک جاتے ہیں تو بچے ہمارا دل بہلاتے ہیں، خوش کرتے ہیں۔ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہماری اولاد ہماری مدد کرتی ہے، اور ہم مر جاتے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے نام اور وراثت کو باقی رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی بھی چیز کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہے ان ساری کمزوریوں سے۔ سبحانہ، وہ زمین اور آسمانوں کا خالق و مالک ہے، ہر چیز اس کا حکم سنتے ہی فوراً اس کی اطاعت کرتی ہے۔ چلیے جو نکات سنے آپ نے اس میں سے جو بھی یاد ہو، علم، سکھائیے۔ اب ہم لیتے ہیں لفظی ترجمہ کیجئے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا لی ہے اللہ نے، ولدن، اولاد، یا بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے۔
اور انہوں نے کہا بنا لی اللہ نے اولاد، وہ پاک ہے بلکہ اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں. علم کل سب لہو اسی کے لیے، قانتون عاجزی کرنے والے ہیں، سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، عاجزی کرتے ہوئے فرما برداری کرنے والے ہیں. علم. اوکے، اب ہم لیتے ہیں نیکسٹ آیت. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو صرف کہتا ہے اس کو ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. بدیع پیدا کرنے والا ہے، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. وَإِذَا اور جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن وَإِذَا قضا، قضا یعنی اس نے فیصلہ کیا، وَإِذَا قضا اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا. جاء مطلب آیا، اذا جاء جب آ جائے، اسی طرح قضا فیصلہ کیا، اذا قضا جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا يقول تو صرف کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، فوراً ہو جاتا ہے. بدیع یعنی وہ ذات جو بغیر کسی چیز کے کوئی چیز بنا دے. یعنی انسان گھر بناتا ہے تو مٹی گارے وغیرہ سے بناتا ہے، اینٹ سے بناتا ہے، بغیر کسی میٹیریل کے، بغیر کسی چیز کے اس کو وجود میں لائے، یہ ہے بدیع. کسی چیز کے بغیر نئی چیز بنائے. بدعت لفظ بھی اسی سے بنا ہے. اور اللہ تعالیٰ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ کی قدرت و طاقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. اسی لیے اسے کسی بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ایک چھوٹا سا گھر بنانے میں ہم کو سالوں لگ جاتے ہیں. تصور کیجئے کہ اتنی بڑی زمین اور آسمانوں کو بنانا کتنا بڑا کام ہے، اور وہ بھی بغیر کسی چیز کے پیدا کرنا. بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے تصورات سے بہت آگے ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی لوگوں کی جانب سے بولی گئی تکلیف دہ بات پر جو اس نے سنی ہو، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. لوگ اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ انہیں تندرستی سے نوازتا ہے اور انہیں روزی عطا کرتا ہے. تصور اور احساس کیجئے، یہ پوری کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، سوائے کچھ انسانوں کے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی بیٹے کو یا کسی شریک کو مانتے ہیں. اس کے باوجود دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، صحت سے نوازتا ہے. سبحان اللہ. چلیے ترجمہ کیجئے. بدیع پیدا کرنے والا ہے، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا. علم وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُول تو صرف کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فَيَكُون تو ہو جاتا ہے. علم. الحمدللہ. تو ہم نے کیا سیکھا یہاں پر؟ پہلی بات، نصارہ یہ بات کہہ کر بہت ہی بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اس طرح مشرکین وغیرہ نے بھی کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ بہت ہی طاقت و قدرت والا ہے. جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. علم. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھ اور ہم تیری پاکی بیان کریں، اس میں ہماری مدد فرما. انشاءاللہ پلان کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں میں توحید کا پیغام جہاں تک ممکن ہو ضرور پہنچاؤں گا. آتے ہیں ہم آخری حصے کی طرف، اسماء اور افعال. ولد، ولد کی جمع کیا ہے؟ اولاد. السماوات جمع ہے، سنگولر کیا ہے؟ سما. امر کی جمع امور، کام، معاملہ. تو بتائیے جمع ولد اولاد، سما سماوات، امر امور. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع.
قانتون اشارہ کیجئے قانتون قانتون عاجزی کے ساتھ فرما برداری کرنے والے. تو اس نے فرما برداری کی قنتا عاجزی کے ساتھ. تو دہرائیے قنتا یقنت اقنت قنت یقنت اقنت قانت مقنوت قنوت قانت مقنوت قنوت. علم. بدیع اشارہ کیجئے بدیع بدیع فاعل کا اشارہ اسپیشل ہے ٹھیک ہے پیدا کرنے والا. تو اس نے پیدا کیا بدع بغیر کسی چیز کے رائٹ. تو دہرائیے بدع یبدع ابدع بدع یبدع ابدع بدیع ڈیش بدع بدیع ڈیش بدع. اب ہم لیتے ہیں کمزور افعال یا حمزہ والے یا یکساں حروف والے. قالو بتائیے قالو قالو انہوں نے کہا تو اس نے کہا قال قال یقول قل قائل مقول قول. علم. دوسرا ہے قضا اس نے فیصلہ کیا. اذا قضا جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو قضا اس نے فیصلہ کیا اشارہ کیجئے قضا. دہرائیے میرے بات قضا یقضی اقضی قضا یقضی اقضی. قادن مقضی قضا قادن مقضی قضا. علم. امر کام یا معاملہ تو اس نے یا حکم بھی ہو سکتا ہے تو اس نے حکم دیا امر. دہرائیے امر یأمر مر امر یأمر مر. آمر مأمور امر آمر مأمور امر. علم. کن یہ تو آپ جانتے ہیں اشارہ کیجئے کن کن ہو جا. فیکون تو وہ ہو جاتا ہے اور یہ ہوگا کانا کانا یکون کن کائن مکون کون یہ آپ کو معلوم ہے. علم. اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال. اتخذا اتخذا اس نے بنا لیا اپنا لیا ٹھیک ہے. دہرائیے اتخذا یتخذ اتخذ اتخذا یتخذ اتخذ. متخذ متخذ اتخاذ متخذ متخذ اتخاذ. علم. الحمدللہ. ساتھ ہوم ورک کو یاد رکھیے ویڈیو سے پڑھائیے آن لائن ٹیچر سے پڑھیے یا بہترین ہے کہ خود ٹیچر بنیے ٹریننگ لیجیے understandquran.com پر. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.